ایک دفعہ کسی پہ سچی مچی کا جن آیا, ہمارے کسی ریلیٹو پہ, ان کے پاس زعفران کے تعویذ پڑے ہوئے تھے, جس پہ جن آیا نا اس نے مجھے کہا کر کے کہہ رہے وہ الماری سے تعویذ نکال کے لا. میں گیا تو زعفران کے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا نا, وہ بوتل پہ یوں ڈالو, اس نے مجھے خود ہی جن سمجھا رہا ہے نا, جس پہ جن آیا ہوا تھا وہ خود ہی سمجھا رہے ہیں یوں ڈالو مجھ پہ چھینٹے مارو. میں نے چھینٹ ماری, ایسے جن نے چیخ ماری نا. میں آپ کو پتا ہے میں کہاں اتنی جلدی تعویذوں سے متاثر ہوتا ہوں. میں نے کہا ویسے ہی چھینٹ مار کے دیکھتا ہوں میں. وہ میں نے الگ رکھا, پانی لا کے خود سورہ فلق پڑھ کے ماری, اس سے زیادہ چیخ نکل رہی تھی جن کی. مت لیں, منع کر رہا ہوں آپ کو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, زندگی بھر کے لیے اسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. فائدہ ہوگا وقتی ہوگا. اپنی زندگی کو تعویذ لیس بنانے کا عزم کر لیں. بہت ساری خانقاہوں میں تعویذ دیے جاتے ہیں. دیکھو تعویذ کا مضمون اگر ٹھیک ہے تو تعویذ ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے. بھائی شرک کہاں سے ہو گیا؟ اگر اس میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے وہ تو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. ہم تعویذ کے خلاف نہیں ہیں. ہاں اس لحاظ سے میں اس کے خلاف ہوں کہ جو ان چیزوں میں پڑتا ہے وہ پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. اس لیے میں اپنے گلے میں کبھی تعویذ نہیں ڈالتا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بس سے بچائے, میرے 18 بچے ہیں, 18.25 آپ کہہ سکتے ہیں, تو ایک بچے کے گلے میں بھی تعویذ ہم نے کبھی بھی زندگی میں نہیں ڈالا. بہت بیماریاں بھی آئیں, یہ کر دو, ہم نے کہا نہ, جائز ہونے کے باوجود نہیں ڈالوں گا میں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو تعویذ گنڈوں میں پڑے ہیں نا پھر زندگی بھر ان پرچیوں سے دھاگوں سے نکلتے نہیں ہیں. وہ پھر ایک یہاں بھی آئے گا, ایک ادھر فلیتا, ایک ادھر پلیتا, ایک ادھر کان میں, ایک ادھر سے نکلا ہے جیب سے الگ تعویذ, فلاں نے دے دیا. یار حدیث میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. تو جو ہمارے اکابر بعض دفعہ تعویذ دیتے ہیں وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ فی نفسی ہی جائز ہے, ہم نہیں دیں گے تو کہاں سے جا کے لے گا یہ. پھر یہ جائیں گے یہ لوگ مزاروں پہ اور شرکیہ, تو بھائی تیرا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو چل یہ جو ہے نا یا اللہ مدد لکھ دی یا کوئی اس میں قرآن کی آیت لکھ دی. تو یہ ایسے لوگوں کو تو اس کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے, تو جائز ہے. باقی ہمارے بعض اکابر ایسے تھے جو عملیات کرتے تھے, اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا, لیکن وہ عامل نہیں تھے. وہ بطور کرامت کے, جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, عامل نہیں تھے, خوب سمجھ لو. لیکن اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ابرہ اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ وہ اللہ پہ کوئی قسم بھی اٹھا لے اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو کرامت کا باب بالکل ایک ڈیفرنٹ باب ہے. تھے نا ادھر لاہور میں حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کچھ بھی کسی کو کوئی عمل بتاتے تھے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا. تو یہ ان کے بیٹے نے بھی ہمیں بتایا کہ عامل نہیں تھے. میں نے تو دعویٰ کیا تھا, ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ واقعی وہ عامل نہیں تھے. تو وہ کرامت تو ایک, اور کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے, ان 2% کے عاملوں کی نہیں ہوتی. یہ تو آپ کہیے 2% کے کہاں سے ہو گئے, ان کے پاس تو اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں بھائی, انہوں نے بیوقوف بناتے ہیں یہ علماء. آپ ان کا عمل دیکھو, ان کی باتیں دیکھو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو خود ہی وہی ان کی مثال پتہ ہے کیا ہوتی ہے. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعورار تھا, اعورار سمجھتے ہو بہنگا پن تھا. تو کسی لڑکی نے مذاق میں اس کی تعریف کر دی کہ تمہاری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں, فلاں فلم کے ہیرو سے. وہ بڑا متاثر ہو گیا. وہ لڑکی ایسے ہی اس نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے بول دیا. تو یہ اپنے دوست کے پاس آیا کہ مجھے فلاں لڑکی نے بولا ہے کہ تمہاری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں, ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی فلاں ہیرو سے. تو اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے دیکھا, بولا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, یہ کسی اور سے کہاں سے ملیں گی. تو خدا کی قسم جب آپ ان عاملوں کے پاس بیٹھو جن کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے ہو, اگر آپ نیوٹرل ہو کے ان کی عقیدت سے متاثر نہ ہو, تھوڑی دیر بیٹھو گے نا آپ کو لگے گا یہ کھسکا ہوا ہے, یہ فل کھسکا ہوا آدمی ہے, کوئی باتوں میں ربط نہیں ہے ان کے, نہ سر کا پتہ نہ پاؤں کا پتہ. تو یہ خود کھسکے ہوئے ہوتے ہیں میرے بھائی. یہ تمہارا علاج کہاں سے کریں گے؟ رہا یہ مسئلہ قرآن میں شفا ہے, بھائی قرآن میں شفا ہے, لیکن یہ وہی مبہم نعرہ ہے, یہ وہی مبہم نعرہ ہے کہ جو میں نے بتایا نا, امکان کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے. اب یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, یہ والی آیت بتا دی اس سے یہ ہوگا, آپ کو بھائی اس سے کیوں یہ ہوگا, کیا قرآن میں شفا نہیں ہے؟ ابے تو شفا ہے تو تیرے پاس آنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم گھر بیٹھے پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں نہیں یہ والی سورت اتنی دفعہ پڑھو, کیا دلیل ہے بھائی اتنی دفعہ پڑھو یہ والی سورت؟ تو امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. قرآن میں شفا کا مطلب یہ کہ آپ ایک دھندا کرنا شروع کر دیں قرآن کے نام پہ. گردے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت پڑھو, پتے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت پڑھو. قرآن میں شفا تو ہے, پتے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت ہے, اس میں تو نہ پتے کا ذکر ہے نہ پتھری کا ذکر ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے آسان دولت کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خانقاہ کھولو اور آپ لکھ دو قرآن میں شفا ہے, یہ والی آیت لکھ دو. پھر کوئی آ رہا ہے میرے گردے میں درد ہے, تو آپ اس کو آیت لکھ کے دو کہ 336 دفعہ
جتنا عجیب و غریب سا عادت بتاؤ گے نا وہ اتنا خوش ہوگا کہ یار کچھ حضرت نے لگتا ہے کچھ مراقبے کیے ہیں قبر میں تب جی عمل نکالا ہے حضرت. بولو 336 نہ 35 نہ 37 اور وہ پھینک دیا آپ نے لمبا ایسے ہی. 336 دفعہ خالی پیٹ ہی عمل کرنا ہے. ابے کیا پراٹھا کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی کیا؟ اس میں وہ ڈالیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, وہ ایک لفظ انگلش میں بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے, ہاں سسپینس. اس میں سسپینس ڈالے گا نا, جتنا سسپینس ڈالے گا کہ یار ایسا کچھ کرو کہ لگے کچھ ہو رہا ہے. تو 336 دفعہ خالی پیٹ, کھایا ہوا کچھ نہ. اچھا بولتے بغیرت اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہے نا, یہ تو میں تو چیخ رہا ہوں نا, یہ چیختے نہیں. پتہ ہے کیسے ان کے اسٹائل ہوتا ہے؟ دیکھو یہ اسٹائل, یہ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کروڑ پتی نہ بن جاؤ, میرا نام بدل دینا. خانقاہ کھولی آپ نے, اب آپ بیٹھے وہاں پہ نا بہت آرام سے. ایک بندہ آیا کہ میری بھاگ گئی ہے, کیسے واپس لانا ہے اس کو. بہت سے لوگوں کے بیچاروں کو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں 336 دفعہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 آپ نے نہار منہ, اس کے بعد تک 2 گھنٹے کھانا بھی نہیں کھانا. بہت آرام سے بات کرتے ہیں. پھر داڑھی کو یوں کرے گا نا, جب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا پوچھو. آدھا مضمون آیا, آدھا ابھی رہ گیا. ان کو خود خدا کی قسم اپنے اوپر بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کو, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, آپ لوگ کہتے ہو کہ یار مفتی صاحب اتنے کانفیڈنس سے کیسے ان کی مخالفت کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ بندے کو کیسے پتا کہ ہم اتنے فراڈی ہیں, یہ ہم سے متاثر ہی نہیں ہو رہا. اندر اندر یہ میرے کانفیڈنس کو داد دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک آدمی ماشاءاللہ ایسا ہے جو ہمیں بالکل بھی نہیں مانتا. ہمیں تو پتا ہے کہ ہم فراڈی ہیں, اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم فراڈی ہیں. نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتا ہے کہ ہم 2 نمبر ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کیونکہ ہم نے جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بیوقوف بن گئے ہیں. تو یہ اندر اندر سے میرے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ بندے میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا. یعنی اس کو ہمارے بارے میں کیا فرشتے نے بتایا آ کے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا تھا, بیچ میں یہ ادھر ادھر اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا, داڑھی بھی ان کی بہتوں کی ہوتی ہے, بہتوں کی نہیں بھی ہوتی. جو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ فراڈ کا چانس ہوتا ہے کیونکہ لوگ ان کو چہرے کے نور وور سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں کیا نا, آپ ایسا کریں صبح اٹھ کے نا سرسوں کا تیل, رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل تھوڑا ناخن پہ یہاں لگائیں, یہاں کناروں پہ تھوڑا سا یہاں لگائیں ناخن, رات کو ناخنوں کے کنارے پہ یہاں آپ نے لگایا, بہت آرام سے, بہت میٹھی لہجے. یہ پکڑو یاد رہا صحیح, اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے, پھر وہ وظیفہ پورا اثر نہیں کرے گا. تھوڑا سا آپ نے ناخن کے سرسوں کا تیل کنارے پہ یہاں لگایا. اس کے بعد آپ نے پاؤں کی انگلیوں پہ اول آخر آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. بیچ میں سے ایک بندہ, 1 منٹ بیٹا بیٹھے, آپ بیٹھے, آپ کو نہیں کہہ رہا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں, آپ تو کھڑے ہو. اچھا جی, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت وہ زیتون کا تیل لگا سکتے؟ نہیں, سرسوں کا تیل, سرسوں کا تیل لگائیں. تو آپ نے لگایا, 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. کتنی بیماریاں؟ مجرب ہے. تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں کہ آپ سرسوں کے تیل پینڈوؤں کی طرح انڈیلنا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا پھینکتے رہو یار. کوئی پوچھنے والا پاکستان میں ہے ہی نہیں, ایک بیماری کی بھی شفا نہیں ہے اس میں. فضول آدمی, شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو الو بنا رہے ہو. تمہارے سامنے ڈیفنس کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, کراچی کے پڑھے لکھے لوگ. کیوں کوئی پوچھنے والا ہے ان سے کیا دلیل ہے اس کی سرسوں کا تیل ناخن پہ لگا لو؟ کہاں سے لایا ہے؟ پھینکنے بھی کیوں حد ہوتی ہے یار. وہی لطیفہ یاد آتا ہے مجھے, وہ ایک آدمی پھینک رہا تھا, میرے دادا کے پاس ایک ایسا استبل تھا, 500 سال تک گھوڑا دوڑتا نا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا ابے یہ کوئی بات ہے, میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے چاند ستاروں کی سیٹنگ کر رہے ہوتے تھے. ان کو لگتا تھا نا کہ والا ستارہ غلط آ گیا, تھوڑا سائڈ پہ کر دیا. اس نے بولا یار کم پھینکا کر, اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ وہ کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. سرسوں کا تیل لگا لو, یہ کر لو. بے چھوڑو, بس کرو یار. تو پھر ان سے جب یہ کہا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا, فاتحہ پڑھ لو, کہ نہیں فاتحہ میں شفا نہیں ہے. ابے فاتحہ میں شفا ہے, لیکن آپ کے مشورے کی ہمیں اس میں ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی پڑھ لیں گے فاتحہ. پڑھو بھائی, قرآن پڑھ کے دم بھی کرو. ہم اس سے تھوڑی, میں بھی سورہ فلق پڑھ کے دم کرتا ہوں اپنے اوپر, اس سے کون منع کر رہا ہے؟ بہت زیادہ دم کروانا ہے مسجد کے امام سے, کسی بزرگ سے کروا لو, وہ ٹھیک ہے, جو یہ کام نہ کرتا ہو, ٹھیک ہے نا. اگر یہ کام کر رہا ہو پھر نہیں کرواؤ, گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو
اس لیے یہ وہ یہ نا سرسوں کا تیل لگا لیا, اس میں یہ عمل کر لیا, یہ مجرب ہے. کہاں سے پتا چل گیا مجرب ہے؟ کس کا تجربہ ہے بھائی؟ فلاں کا تجربہ ہے, فلاں کا تجربہ ہے. آپ یہ بھی پھینک رہے ہیں فلاں کا تجربہ ہے. کتنے مر چکے ہوں گے, ان تجربوں کی بھیٹ چڑھ چکے ہوں گے. ہاں بہترین بات کی, زعفران لے کر آئیں, لوبان لے کر آئیں, یہ لے کر آئیں, وہ لے کر آئیں. ہم پیسے نہیں لیتے کمبختوں. زعفران ابھی میں کیا بولوں مزے میں, زعفران کے وہ ویسے تعویذ کے پیسے نہیں, زعفران انہیں کی دکان پہ بک رہا ہوتا ہے. ایسے عاملوں کو میں جانتا ہوں, پیسے 1 روپے نہیں لیتے. آپ کو کہیں گے زعفران لے کر آئیں اور مشک لے کر آئیں, اسے تعویذ لکھ کے دوں گا, اور کہیں سے بھی لے آئیں. اس کو مل نہیں رہا ہوتا, اسی کی دکان ہوتی ہے کمبخت کی صدر میں. سمجھ رہے ہو, اس کا چاچا بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں دکان. ایسے کروڑوں پتی بن گئے, پورے پورے بنگلے بنا لیے ہیں, ویسے گھننے بنے ہوئے. ہم تعویذ کے پیسے نہیں لیتے. سمجھ رہے ہو. ایک دفعہ اور واقعہ سناؤ. ہمارے ایک دوست کی والدہ اور بہن پہ واقعی جن ہزاروں میں کسی ایک پہ آ بھی جاتا ہے, لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک پہ 99.9% اس میں یا تو ذہنی بیماری ہوتی ہے یا فراڈ ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, اس میں نوجوان طبقہ یا لڑکیاں فراڈ بہت کرتی ہیں. عشق چڑھ جاتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ اس کو بعض لوگ طلاقیں دے کے جن چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. طلاق دے دی, اب پکڑے گئے, اب کیا ہو گیا بھائی, بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوا, جن چڑھا لو کہ مجھ پہ تو جن آتا تھا. پھر مفتی اس میں فتویٰ بھی مل جاتا ہے ان کو, جن آتا تھا میرے اوپر اور جن آ رہا ہے. بہت بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے پکڑے ہیں. یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ایک کمبخت نے کیا کہا, اس پہ جن آتا تھا اور عربی بولتا تھا. وہ گھر والے کہہ رہے ہیں یار, اور اچھا جب ایک گھر میں جاتا تھا تو جن ٹھیک ہو جاتا تھا. جب اس کی طبیعت سے دھویا ہے نا اس کو, ہمارے استاذ نے اس کو کمرہ بند کر کے دھویا, اس کو اتنا مارا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یہ میرے لگ رہی ہے, اللہ کی قسم جن کے نہیں لگ رہی ہے. ہمارے استاذ نے کہا نہیں یہ جن کی لگ رہی ہے, تیرے نہیں لگ رہی. اس نے کہا نہیں یہ میرے لگ رہی ہے. جب زیادہ لگی ہے نا اس کو, اس نے کہا بھائی جن میں نہیں ہے. پھر پتا چلا اس کو عشق ہو گیا تھا اور یہ اپنے اوپر جن مسلط کرتا تھا تاکہ کسی طرح اس کو ایب نارمل سمجھیں اور وہاں لے کے جائیں خاص جگہ پہ اس کو. تو اب کیا ہوا ہے, اس نے کہا عربی کہتے ہیں فضائل اعمال سے میں نے رٹا لگا لگا کے عربی یاد کی ہے. تو بہت فراڈ ہوتے ہیں, لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. بعض دفعہ کوئی خاتون کسی عامل پہ لٹو ہو جاتی ہے, عاشق ہو جاتی ہے, عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے, پھر وہ جن چڑھاتی ہے اپنے اوپر, شوہر اس کو اس عامل کے پاس لے کے جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس بہانے اس عامل کی زیارت ہوتی ہے. بڑے بڑے فراڈ ہم نے دیکھے ہیں میرے بھائی, ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہم. اور اگر ہزاروں میں کسی ایک پہ جن آ بھی جائے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک مارو, چھیٹے مارو, آیت الکرسی پڑھو. اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. بس آگے چلیں. بھائی نے 2 سوال کیے ہیں, جزاک اللہ. ایک سوال تو یہ کہ حدیثوں میں بھی تو وظائف کا عدد آیا ہے. آپ نے کہا 336 اپنی طرف سے پھینک دی انہوں نے. حدیثوں میں بھی تو آتا ہے یہ دعا 7 دفعہ پڑھیں, یہ دعا 33 دفعہ پڑھیں. بھائی حدیث تو دلیل ہے نا. حدیث میں نبی اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے ہیں, وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو ان کو کیا وحی کے ذریعے پتا چل رہا ہے ان لوگوں کو؟ باقی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل اتنی دفعہ کرنے کا تجربہ ہے, تو ہو سکتا ہے بعض اکابر کا تجربہ ہوا ہو تو انہوں نے اپنے تجربے کی بیس پہ لکھ دیا, ہو سکتا ہے ہوا ہو. تو ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. ان کے کیا تجربے ہیں, کیا دلیل ہے بھائی؟ تو 336 کہاں تجربہ ہوا؟ کون سی لیب ہے جس میں تجربہ ہوا تھا؟ ابھی تو نیا نیا تو عامل بنا ہے, تجربے کہاں سے کر لیے تو نے اتنے؟ اور پھر اس تجربے کو ناپنے کا کرائٹیریا کیا ہے, معیار کیا ہے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے نا, جو قرآن و حدیث میں جو مسنون دعائیں جن کی تعداد ہے وہ پڑھا کریں, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ان عاملوں سے جان چھوٹے گی تو مسنون اعمال پہ آؤ گے. جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو پڑھو, 7 دفعہ ہے تو 7 دفعہ پڑھو, 10 دفعہ ہے تو 10 دفعہ پڑھو. لیکن ان عاملوں سے جان چھوٹے گی تو حدیث میں جو اعمال آئے ہیں وہ کرو گے. ورنہ جن کمبختوں نے عاملوں کے پاس گئے ہیں وہ دعاؤں سے بھی گئے اور مسنون اعمال سے بھی گئے. تو مسنون تو کرنا ہے. میں خود دعائیں پڑھتا ہوں صبح شام کی حفاظت کی دعائیں انس بھی پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھنی چاہیے. یہ دعا سفر کی دعا ہے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. سفر میں ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کی دعا. لیکن جو کمبخت عاملوں کے پاس جائے گا ان دعاؤں سے محروم. ان کے بعد آپ سے بس سیکنڈ لاسٹ سوال. آپ دلہن پہ جو قرآن رکھا جاتا ہے وہ رسم کی نیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں, بس ایک تبرک کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے. ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, بس مقصد ہے کہ برکت حاصل ہو جائے. تو برکت کے لیے کوئی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تبرکاً کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ رسومات آگے چل کے بہت لوگ اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جس دلہن کے سر پہ قرآن نہیں ہوگا وہ سمجھیں گے نحوست ہے. تو جو سنت طریقہ ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے تو ہمارے نبی تو ان کے سر پہ قرآن نہیں رکھا ان کے,
تو جو سادہ ہے نا جس کو اسی طرح سے رہنے دینا چاہیے. بھائی کیا پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ مت لیں, منع کر رہا ہوں آپ کو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, زندگی بھر کے لیے اسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. فائدہ ہوگا وقتی ہوگا. اپنی زندگی کو تعویذ لیس بنانے کا عزم کر لیں. اچھا میرے بھائی, حسد اور بغض کو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے بعد توبہ کر لیں تو کیا اس کے لیے گناہوں کا عذاب دنیا میں آیا ہو معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توبہ پر ہے کتنی تگڑی توبہ کی ہے. اگر اس نے پکے سچی توبہ کر لی, خوب گڑ گڑایا اللہ کے سامنے, معافی مانگ لی, تو اس کا دنیا کا اثر بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جو نحوست آنی تھی اس کے اوپر اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس پہ توبہ پر ہے, اس لیے پکی ڈھکی توبہ کرنی چاہیے. زمانے طالب علمی میں شادی کر سکتے ہیں اگر مالی لحاظ سے ٹھیک ہو. آپ خود سوچو, اگر آپ مالی لحاظ سے ٹھیک ہو, آپ کو رشتہ بھی مل رہا ہے, طالب علمی کے دور میں اگر آپ شادی نہیں کرو گے, بعد میں لوگوں کو شادی کی ترغیب کیسے دو گے؟ آپ شریعت کیسے بتاؤ گے؟ جب آپ شریعت بتاؤ گے کہ نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ, حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. جب آپ یہ حدیث سناؤ گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اچھا جب آپ میں نکاح کی طاقت تھی آپ نے کر لیا تھا یا دورہ تک ڈیلے کیا تھا؟ آپ کہو گے ڈیلے کیا تھا. کہا پھر ہم بھی ڈیلے کر رہے ہیں, پھر آپ یہ زیادہ ہمارے ساتھ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیسے عمل کراؤ گے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں طلبہ کیا کرتے ہیں, قرآن و سنت پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے, حدیث سمجھ میں آ جائے. بھائی عمل کی نیت سے پڑھو. اسلام کو فائدہ جب ہوگا جب آپ عمل کرو گے. آسان مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کے سامنے جب یہ حدیث آئے گی نا تو طالب علم کیا کرے گا؟ جامعۃ الرشید کا طالب علم اس حدیث کی پہلے عربی عبارت پڑھے گا. پہلے کیا پڑھے گا؟ عربی عبارت, کہ بھئی یہ زبر ہے, یہ زیر ہے, یہ پیش ہے. پھر دیکھے گا نحو کے لحاظ سے مبتدا کہاں ہے, خبر کہاں ہے, حال ذوالحال کدھر ہے, جار مجرور کدھر ہے, اس لحاظ سے حل کرے گا. پھر اس کی سند کی تحقیق کرے گا, پھر دیکھے گا کن کن کتابوں میں یہ حدیث ہے, پھر اس پہ پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں سے کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے گا بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کیا کرتا ہے جامعۃ الرشید کا, وہ تمام چیزوں پہ تحقیق, پھر وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہاں جو حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے, اس سے کیا کامل درجے کا مومن نہیں ہے یا کافر ہو جائے گا, یہ بھی تحقیق کرے گا. نہیں بھئی یہ تو کفر دون کفر ہے, اس کا مطلب ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا, نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا, اتنا بڑا کافر نہیں ہو جاتا وہ. ساری تحقیقات پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. پڑوسی حدیث کا جو منشا ہے نا, حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو حال ذوالحال جار مجرور صفت موصوف سند کیسی ہے. حدیث کا مقصد ہے پڑوسی بھوکے نہ سوئیں. تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی جب یہ حدیث سنے گا جس کو نہ سند کا پتا, نہ یہ پتا کہ حدیث کے راوی کون ہے, نہ یہ پتا کہ یہاں کافر ہونا مراد ہے یا کامل درجے کا, وہ جا کے کیا کرے گا, اچھا یار پڑوسی کو روٹی کھلا دے گا. تو حدیث کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر دے گا وہ جاہل آدمی. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو جب ہمارے طلبہ کے سامنے یہ حدیث آتی ہے نا کہ اے نوجوان ہو تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طالب علم کو بھی زنا سے بچانا, اس جوان کو, لڑکیوں کی بروقت شادی ہو جائے سوسائٹی میں, تاکہ نوجوان لڑکے جب جلدی نکاح کریں گے تو لڑکیوں کی بھی شادی جلدی ہوگی, باپوں کو بیٹیوں کو گھر بٹھانا نہیں پڑے گا, وہ بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گی, مینٹلی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, نسل بھی بڑھے گی, خاندان آباد ہوگا. جب گروتھ ریشو بڑھے گا مسلمان قوم پاورفل ہوگی, جوانوں کا ریشو بڑھ جائے گا, بوڑھوں کا ریشو کم ہو جائے گا. تو ہر لحاظ سے امت اسٹیبل ہوگی, کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. آپ نے کیا کیا, ایک عامی آدمی کو جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں, وہ غریب آدمی رکشہ چلاتا ہوگا, وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس کو وہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں, ان کی بچیاں بھی نبڑ جاتی ہیں ان کے خاندانوں کی. لیکن جب جامعۃ الرشید کے طالب علم کے سامنے یہ حدیث آئے گی تو کہے گا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, تو پہلے تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. امتحان میں اگر آ گیا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے تو میں بتا دوں گا بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, متفق علیہ حدیث ہے. امتحان میں دوسرا سوال آئے گا اس حدیث کے راوی کون ہے, تو یہ سوال کا جواب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نمبر 3 امتحان میں تیسرا سوال آئے گا من استطاع منکم الباءۃ, جو تم میں باء کی طاقت رکھتا ہے, باء کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی بتا دے گا. استطاعت کا مطلب کیا ہے اس پہ بھی پورا لیکچر لکھ دے گا. شباب کسے کہتے ہیں بھائی؟ معاشر شباب. حدیث میں آتا ہے اے نوجوانوں, نوجوانی کی عمر کب سے کب تک شروع ہوتی ہے؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری دیکھے گا, پورے شباب پہ پورا لیکچر تیار کر لے گا. کم بخت کرے گا وہی بڈھا ہو کے شادی, جس سے اس کے خاندان کی لڑکیاں کا بیڑا غرق,
اب جتنے طلبات جو دیر سے شادی کر رہے ہیں ان کے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دیر سے شادی پر مجبور ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ پھر ان لڑکیوں کے باپوں کی بوجھ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ وہ بھی پریشان ہے ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں. بھائی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ یہ پہلے پڑھائی مکمل کریں, تو جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کرتے ان کے باپ بھی ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وہ پڑھائی مکمل کریں. تو بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور آپ کا بھی ہو رہا ہے جو برائیاں پھیل رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث پر سب سے پہلے جو کام ہے نا, جس کے 100 میں سے 100 نمبر اللہ قیامت کے دن دے گا, وہ ان تحقیقات کے نہیں دے گا. جامعۃ الرشید تو آپ کو نمبر دے دے گا, آپ زبردست لیکچر آپ نے تیار کیا, 100 میں سے 100 A+ کے ساتھ آپ دورے میں کامیاب ہوئے, مگر اللہ کے امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کہے گا جب تو نے یہ حدیث سنی تھی اسی وقت عمل کا جذبہ پیدا ہوا, 100 نمبر. جذبہ پیدا نہیں ہوا, انڈا 0.